الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ موضوع بہت آسان ہے، ایسی ایک تصویر دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ یہ سیدھے ہاتھ کی طرف اسلامی سائنس ہے، سب کچھ ہرا بھرا ہے اور کوئی کاربن فٹ پرنٹ نہیں ہے، ایک دم ہر چیز کنزرو ہے، ایئر بھی ایک دم صاف ستھری جیسے کورونا کے زمانے میں ہوتی تھی، اور زمین بھی جو ہے وہ ہری بھری ہے، اور جو لیفٹ سائڈ ہے ویسے بھی لیفٹسٹ لوگوں سے ہمارا جھگڑا چلتا رہتا ہے، ان لوگوں نے زمین بھی خراب کر دی ہے اور پیڑ ویڑ بھی سوکھ گئے ہیں، پولوشن ہو گیا ہے سب کالا کالا، اور جناب کاربن فٹ پرنٹ بھی بہت بڑھ گیا ہے اور بہت سارے مسائل ہیں۔ تو یہ اسلامی سائنس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور الہادی سائنس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر میں کل کے بجائے آج آیا ہوتا تو اسی سے میرا کام چل جاتا، لیکن پھر اس میں ایک آسپیکٹ یہ بھی تھا کہ قرآن کی روشنی میں بات کی جائے تو قرآن مجید کا بھی کچھ حوالہ ہونا چاہیے، تو پھر میں نے اس کو تھوڑا سا اور آسان کیا کہ ایک ایسا داڑھی والا جو ہے وہ مسلمان ٹائپ کا آدمی ہے جو سائنس ڈیولپ کرے، ایجاد کرے، وہ اسلامی سائنس ہے، ایک یہ سائڈ والا ہو تو وہ جو ہے الہادی سائنس۔ پھر کل مسعود صاحب کا میں نے خطبہ سنا تو اور بھی کچھ باتیں سمجھ میں آئیں۔ یہ آج بنائی ہوئی سلائیڈ ہے جو میں بمبئی سے نہیں لایا تھا، ری ایکشنری اور ریولوشنری، کہانیوں کو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، ردیف قافیہ ٹھیک ٹھاک ہو تو۔ الہادی سائنس جو ہے وہ رد عمل کا معاملہ ہوتا ہے، اور صاحب ہمارا اسلامی تو انقلابی معاملہ ہے، ایس آئی ایم میں ہم لوگ جو انقلاب لانا چاہتے تھے وہی اسلامی انقلاب۔ بعد میں آگے بڑھے تو یوسف امین صاحب نے بتایا کہ یہ جو رد عمل والا معاملہ ہے اس نے اپنے اوپر 2 لمیٹیشن لگا کے رکھی ہوئی ہیں، تو وہ فزیکل چیزوں کی اور میجریبل چیزوں کی، یعنی وہ طبعی نشانیوں کا تو اقرار کریں گے لیکن جو الہامی آیات ہیں وہ بھی نشانیاں ہیں تو اس کا انکار کر دیں گے۔ تو چونکہ یہ زبردستی کی خود ساختہ لمیٹیشن اپنے اوپر لاد دیا تو اس کا نقصان تو بھگتنا ہی پڑے گا، تو اس کے نتیجے میں کچھ حقیقت تو معلوم ہو جاتی ہے، فیکٹ تک رسائی ہو جاتی ہے، لیکن ریالٹی معلوم نہیں ہوتی، معرفت جو ہے وہ اس سے انسان محروم رہتا ہے، یعنی الہاد والا، اور اپنا اسلامی کا تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں۔ تو اس موضوع میں یہ بھی ہے کہ بھائی دونوں کے درمیان کچھ اشتراک ہونا چاہیے، تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ مذہب اور سائنس کے بیچ میں کنفیوژن کامن ہے، دونوں جگہ اچھا خاصا کنفیوژن پایا جاتا ہے ماشاءاللہ، اور ان دونوں کے یہاں بہت ساری چیزوں کی بہت وسیع تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن عام طور سے اس کو محدود معنی جو ایک آدھ ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مذہب کے معاملے میں بھی یہی ہوتا ہے اور سائنس کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ جیسے انگلش میں تو ہم لوگ بولتے ہیں، انگریزی میں سائنس جو ہے وہ ریاضی بھی سائنس ہے، اکنامکس بھی سائنس ہے، سوشل سائنس ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، عمرانیات وغیرہ، لیکن جب اس کا معنی لینے کی بات آتی ہے تو پھر یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس نے کہاں فزکس میں پی ایچ ڈی کیا ہے، یہ کیوں بول رہا ہے، تو اس طرح کی بائی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں۔ میں نے معلوم کرنے کی کوشش کیا کہ بابا ہم لوگ تو ٹھیک ہے جیسے بھی ہیں، رضوان صاحب نے بہت کچھ بول دیا، اب اس میں کچھ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو لوگ جن کے بارے میں ہم بولنے سے کچھ ڈرتے ہیں وہ سائنس کا کیا مطلب لے۔ تو ایک مشہور ڈکشنری ہے نیٹ پہ، آج کل سست لوگوں کے لیے نیٹ سب سے بڑی نعمت ہے، تو یہ جو dictionary.com ہے اس میں سائنس کی 7 ڈیفینیشن دی ہوئی ہیں۔ اب یہ 7 ڈیفینیشنز میں آپ دیکھیں کہ جو پہلی 5 ڈیفینیشن ہیں وہ عمومی نوعیت کی، جنرل ہے،
یعنی اس میں فزکس کیمسٹری بایولوجی کا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اس کو شامل ہے لیکن وہی ہونا ضروری نہیں ہے۔ آخری دو میں تھوڑا سا فزیکل آسپیکٹ انہوں نے رکھا، یہ اس کی ترتیب ہے، میں نے اس کو اوپر نیچے بھی نہیں کیا کہ وہ پہلے تھا تو میں نے اس میں ڈنڈی مارا، ایسا نہیں، اسی ترتیب میں دیا ہوا۔ تو آخر میں یہ بتایا کہ بھائی مشاہدے اور تجربے کی وجہ سے جسمانی اور مادی، تو یہ جو لاسٹ بٹ ون ہے نا، اسی کو جو ہے وہ جناب سائنس سمجھ لیا گیا، اور پھر وہ ٹیکنالوجی کا معاملہ، ایکسپرٹیز کا معاملہ ہے کہ بھائی وہ کچھ حقائق اور اصولوں کا جو اطلاق کر کے جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی سائنس میں بھی یہی ہوا کہ جو پہلی 5 براڈر ڈیفینیشنز تھی ان کو اگنور کر دیا گیا، اور آخر کی جو 2 محدود ڈیفینیشنز تھی اس کو سب کچھ سمجھ لیا گیا۔ اب اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ بھئی وہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ الہاد والے جو ہے وہ تھوڑی تنگ نظری کا شکار ہوتے ہیں، وہ جو میٹا فزیکل چیزیں ہیں مافوق الفطرت، ان کو جو ہے وہ ڈٹائی سے انکار کر دیتے ہیں، تو ان بیچاروں کو وہ آخری 2 ڈیفینیشن پر ہی اٹک جانا پڑتا ہے، اور چونکہ وہ اٹک جاتے ہیں تو ہم تو ان سے مرعوب ہیں، جہاں وہ اٹکے تو وہیں ہم بھی اٹکے، اس طرح سے کام جو ہے وہ چلتا ہے۔ قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے پہلے والے سیشن میں غازی صاحب نے ڈانٹ دیا تھا کہ تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ترجمہ پڑھو، ٹائم کم ہے، تو میں اس پہ عمل کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو حکمت کی بات ہے یہ سائنس کی بات ہے، اس لیے کہ حکمت کا اطلاق بہت ہی وسیع پیمانے پر ہوتا ہے، قرآن مجید میں الگ الگ مقامات پر ہوتا ہے استعمال۔ تو یہاں پر کوئی مخصوص شعبہ حیات تک یہ حکمت جو ہے وہ محدود نہیں ہے، بلکہ جو میں نے پچھلی سلائیڈ میں 7 ڈیفینیشنز بتائی تھی وہ سب پہ اس کا احاطہ قرآن مجید کے مختلف مقامات میں ملتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانشمند ہیں، اولو الالباب۔ تو اولو الالباب جب میں پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں سائنسدان جیسی کوئی مخلوق آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو مشاہدہ اور تجربہ ہے اس آیت کی روشنی میں، یہ مادیت کے خول میں محدود نہیں، بلکہ آفاق و انفس اور روح اور نفس اور الہام اور کشف، یہ تمام جو ایک بہت بڑی دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ کوئی ایسی دنیا نہیں کہ کہیں مریخ پہ ہے، بلکہ یہی ہے جہاں ہم رہتے ہیں۔ تو یہ اس تمام کا احاطہ کرتا ہے یہ معاملہ۔ تو اس سے جو ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کل جب پروگرام شروع ہوا تو جو تلاوت جس آیت سے پروگرام کا آغاز ہوا اور اس کے بعد بھی بار بار اس کا حوالہ آتا رہا، تو میں اس پر 1-2 منٹ گفتگو کروں گا، 2-3 منٹ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل مندوں کے لیے، تو چلو سائنسدان تو عقل مند ہوتا ہی ہے، اگر کچھ اور نہیں ہوتا تو اس کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن یہ جو عبرت اور نصیحت ہے یہ ان سلیم الفطرت اہل دانش کے لیے ہے جن کی پہلی صفت یہ نہیں بتائی گئی کہ وہ جو ہے جناب ریسرچ کر قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ، ان کی پہلی ترتیب یہ بتائی گئی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کا ریفرنس پوائنٹ آف ریفرنس طے ہو گیا۔ اب وہ صرف یہی نہیں کرتے بلکہ ان کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین کی ساخت پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں، تو یہ ان کی دوسری خصوصیت ہے۔ تو عام طور سے الہاد کی دنیا میں وہ پہلا معاملہ غائب ہو جاتا ہے، ڈائریکٹلی وہ جمپ دوسرے اس میں چلے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے گڑبڑی ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ ہے وہ کل سے آ رہی ہے وہ بات بار بار کہ وہ ایک خاص حالات پیدا ہوئے تھے یورپ میں جس کی وجہ سے سائنسدانوں میں مذہب بیزاری پیدا ہوئی،
اور سائنٹیفک سوچ کے حساب سے اس کو وقت کے ساتھ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کو ایسے پال رہے ہیں، ایسے پال رہے ہیں کہ نکالنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ ایک غیر سائنٹیفک سوچ ہے جو سائنٹسٹ لوگوں میں پائی جاتی ہے، پتہ نہیں کب تک پائی جائے گی، اور چونکہ مقصد حیات نہیں ہے تو اس لیے اور بھی مسئلہ ہے۔ تو جب وہ لمیٹیشن کے ساتھ وہ لوگ غور کرتے ہیں تو پھر وہ یہ پکار ان کے دل سے نہیں نکلتی جو آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا۔ ہر سائنسداں کو یہاں پہنچنا چاہیے، لیکن چونکہ پہلا اسٹیپ اس نے چھوڑ دیا تو وہ اس کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اور یہ بہت فطری بات ہے کہ اگر کوئی خدا کا منکر ہو اور تو وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے یہ اعتراف کرنا کہ سبحانہ کا تو پاک ہے اس سے کہ کوئی ابس کام کرے۔ یعنی انسان جب اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر آگے کیسے سوچے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو مانتا بھی نہیں ہے، تو یہ اسٹیپ بھی بیچ میں سے غائب ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ اسٹیپ بھی غائب ہو جاتا ہے تو اس کے آخری میں جو دعا ہے وہ بھی نہیں نکلتی کہ بھائی بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ جو پورا پروسیس ہے یہ مومن سائنسداں کے ساتھ تو ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آزمائش حیات میں ناکامی کا مطلب عذاب جہنم ہے، چونکہ وہ اس کا عقیدہ ہے، وہ اس کا ایمان ہے، تو پھر وہ اس پروسیس میں آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک بالکل نیچرل انداز میں پہنچ جاتا ہے اور یہ دعا کر کے اپنے کام کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیے کہ اس آیت کے بعد والی پوری آیت وہ اس دعا کو آپ سمجھ لیجئے کہ اس دعا کی تفسیر ہے، یعنی قرآن مجید میں آیت کی تفسیر کہ بھائی جس عذاب جہنم سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتا ہے یا پناہ مانگ رہا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا وہ بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا گیا، پھر ایسے ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اس کے بعد یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ دیکھیے یہ آیت میں ایک خاص ٹرن آ جاتا ہے کہ یہ جو معرفت ہے، یہ جو ایمان اور یقین ہے، اس کا کامل دار و مدار صرف آفاق و انفس کے مطالعے پر یا مشاہدے پر نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک وسیلہ ہے اس وحی کو سمجھنے کا جو کہ انبیاء پر آئی اور اس کے ذریعے سے تمام انسانوں تک پہنچی۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ مالک ہم نے پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ تو یہ وہ بیسک ہے، بیسک بات ہے جو کہ ایک مومن سائنسداں کو ٹریک پہ رکھتی ہے یا ٹریک پہ لاتی ہے اگر کوئی ملحد ہے تو اب اس کے بعد دوبارہ وہ روئے سخن اس کی اپنی ذات کی طرف پلٹتا ہے اور اپنی فکر آخرت کی طرف پلٹتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے سرزد ہوئے ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ خداوند جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ اب یہ جو بات ہے سورہ آل عمران کی، آپ یہ دیکھیں کہ جب سورہ صاد میں یہی بات آتی ہے تو وہاں پر یہ فرق بالکل 2 اور 2 4 کی طرح الگ ہو جاتا ہے۔ وہاں بھی بات ایسے ہی شروع ہوتی ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر، یعنی جہاں پہ وہ آگے کے سٹیج میں جو بات آئی تھی یہاں اس سے شروعات ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کا ادراک تو مومن کرتا ہے، اس کے بعد جو ان کا مسئلہ ہے جو اس کا اعتراف نہیں کرتے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ سوچنا کہ یہ فضول پیدا کیا گیا ہے یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا۔ یہ ہے فرق مومن اور کافر سائنسداں کا، اور یہیں سے الحاد
اور اسلامی سائنس کا فرق پیدا ہوتا ہے کہ ایک اس کو عبث سمجھتا ہے تو اس لائن پہ چلتا ہے، اس ٹریک پہ چلتا ہے، دوسرا اس کو جو ہے وہ عبث نہیں سمجھتا، مقصد سمجھتا ہے، وہ دوسری لائن پہ چلتا ہے۔ تو ان لوگوں کا انجام یہاں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ یہ سب ایسے ہی پیدا کر دیا گیا، فضول پیدا کر دیا گیا، ان کے لیے جو ہے وہ جہنم وہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک قرآن مجید میں اس آیت کے آخری حصے میں ایک استفاویہ انداز ہے، یعنی جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ انظار کا پہلو، کہ کوئی غور و فکر کرنے والا آدمی اس ترتیب سے ان آیات کو دیکھ رہا ہے، 28ویں اور 29ویں آیت میں جب آئے تو اس کو جو ہے وہ جھجوڑا جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کریں؟ تو یہ بہت ہی اہم سوال ہے جو ہر کسی کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اس آیت کے آخری حصے میں اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ تو ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، یعنی آنکھ بند کر کے ایمان لانے کی بات نہیں ہے، غور کرو تو بھی جو ہے وہ آپ اس کی اسی حقیقت پہ پہنچو، عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے رکھنے والے سے سبق لیں۔ تو یہ اس لیے نازل کی گئی ہیں، تو یہاں پر غور و فکر کی قرآن مجید پر دعوت دی گئی۔ تو اب ٹائم ختم تو نہیں ہو گیا؟ کتنے بجے شروع ہوا تھا آپ نے کہا؟ 12:43 بہرحال تو اب یہ ہے کہ یہ جو آیات کائنات ہیں اس پر غور و فکر کی پچھلی آیت میں دعوت دی گئی، اور یہ قرآن مجید میں اس کو تفصیل سے بتایا گیا، کچھ چیزیں ہیں جو بنائی گئی ہیں اور کچھ اصول اور ضابطے ہیں جن پر وہ چل رہے ہیں۔ بھی پچھلے پریزنٹیشن میں بھی آیا کہ وہ اس کی قدر و طے ہے۔ تو اب سائنس بیسیکلی ایک بات کل سے یہ آ رہی تھی کہ ہم لوگ تفسیر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے مسخر تو ہم نے تمہاری یہ چیز کر دیا ہے، اور یہ کھلی اور چھپی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا ہے اور اس کے اندر جو صفت رکھنا تھا وہ رکھ دیا ہے، جیسے سونے کی صفت سونا ہے، وہ تو تانبا نہیں بنا سکتے، یا یہ کہ اس میں انرجی بڑھ گھٹ بھی نہیں سکتی ہے، سیم رہ سکتی ہے۔ تو اب ہم کو وہ اس کی صفات کو معلوم کر کے، ان ضابطوں کو معلوم کر کے ان کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، ایک سائنسداں کا یہ کام ہے۔ لیکن لوگ دوسری بحثیں کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کی ہیں، تو یہ ہے کہ ہم کشتی بنائیں گے لیکن ہم کو پتا ہوگا کہ بھائی یہ کشتی اس کے حکم سے چلے گی ورنہ ڈوب جائے گی ٹائٹینک کی طرح، اور ہم جب اس کا تصرف کریں گے تو ہم یہ یاد رکھیں گے کہ یہ کسی نے بنایا ہے، ملکیت تو اس کی ہے، ہمارے پاس امانت ہے، تو ہم کو اس کو جو ہے اس کی مرضی سے استعمال کرنا چاہیے، اس کی مرضی کے خلاف نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس کی شفقت اور رحمت ہے تو اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیز مومن اسلامی سائنس میں اس کا خیال کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ الہادی میں چونکہ اس میں پرابلم ہے، تو یہ ایک تو جو ہے وہ شکر کرتا ہے، کفر کرتا ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا، آخری سلائیڈ ہے کہ جناب یہ جو اصل جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس زندگی کا مقصد ہے مومن، تو وہ اپنی ریسرچ کو، اپنی سائنس کو اپنی زندگی کے مقصد سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ جس کے پاس مقصد نہیں ہے تو وہ ایک شترے بے مہار کی طرح جو ہے وہ ایجادات کرتا ہے، اور پھر ان ایجادات میں ایسے جوہری ہتھیار بھی بن جاتے ہیں جس سے لاکھوں لوگ مر جائیں، اس کو اس سے مطلب نہیں ہے، اس نے تو اپنا ریسرچ کر لیا، نوبل پرائز لے لیا، اس سے اباحیت اور فحاشی پھیلے تب بھی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ اس کی وہ جو الہادی سائنس ہے، یہ اس کے پرابلمز ہیں، اور ان پرابلمز کو ہم لوگ جھیل رہے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان پرابلمز کو جھیل بھی رہے ہیں۔ مومن سائنسداں یا اسلامی سائنس چونکہ وہ قدرتی وسائل کا وہ کرتا ہے
اور اس کا انسانی فلاح و بہبود کے لیے بہترین استعمال کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس فرض منصبی کو نہیں ادا کیا تو مجھ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، اور جو ہے وہ جہنم میرا انتظار کرے گی۔ تو یہ چیز ہے جو کہ اس کو کنٹرول میں رکھتی ہے اور ایسی ایجادات کرنے سے روکتی ہے جس کی وجہ سے انسانیت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ چلا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔